بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف تصوف کی حقیقت۔ بسمہ تعالی رہو رسم منزلہا از پہ دیدنے رکھتے ہمچو صبا فتادہ خانہ بخانہ در بدر کوچا بکوچا کو بکو۔ میں نے اپنی ابتدائی زندگی کے جستہ جستہ کوائف کا مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے، لیکن چونکہ ان کا مرکزی تعلق تصوف سے ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ انہیں یہاں یکجا پیش کر دیا جائے تاکہ اس پس منظر میں موضوع زیر نظر کے حقائق و شواہد زیادہ نکھر کر سامنے آ جائیں۔ ان میں بیشتر وہ تفاصیل ہیں جو میری تصنیف شاہکار رسالت کے ابتدائیہ میں درج ہیں، لیکن جہاں تک خمقدائے تصوف میں میرے واردات اور تجربات کا تعلق ہے، وہ یہاں پہلی بار سامنے آئیں گے۔ میری پیدائش 9 جولائی 1903 عیسوی کو موجودہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبہ بٹالہ میں ہوئی تھی۔ وہ بڑا مذہبی شہر تھا اور اس تعلق سے دور دور تک مشہور۔ میں اس گھرانے میں اس دنیا میں آیا جو شریعت اور طریقت کا بڑا لطیف آمیزہ تھا۔ گھر کے اس ماحول کی نسبت سے میں اکثر استعارتاً کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے ایک کان میں اذان کی ندائے دل نشیں پہنچی تھی تو دوسرے کان میں ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ امیر خسرو کے قول قلبانے کی نشید روح افروز۔ میرے دادا مولوی چودھری حکیم رحیم بخش حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے۔ علاوہ ازیں وہ حاذق طبیب بھی تھے، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی شعبہ کو بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ مخلوق کی روحانی یا طبعی اصلاح کی خدمات کا معاوضہ لینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ میری تعلیم و تربیت انہی کی آغوش میں خود ان کے ہاتھوں یا ان کے زیر نگرانی ہوئی۔ ایک طرف وہ مجھے اپنے علم و سلوک کا وارث بنانا چاہتے تھے، اس لیے میں ان کی خصوصی بلکہ کلی توجہات کا مرکز تھا۔ دوسری طرف فطرت کی کرم گزری سے میں نے ذہنِ رسا پایا تھا، اس لیے میں ان کے رشحات حقائق و بصائر کو بڑی شستگی اور شگفتگی سے جذب کیے جا رہا تھا۔ وہ مجھے سلوک کی منازل بھی ساتھ کے ساتھ طے کراتے جاتے تھے، اس لیے مراقبات، مجاہدات، ریاضات، چلہ کشیاں اور زاویہ نشینیاں اس چھوٹی سی عمر میں ہی میرے معمولات بن چکے تھے، اور میں کشف و کرامات کی ان سحر آفریں وادیوں میں محو گلگشت تھا، جہاں رہنوردان شوق مدت العمر کے بعد کہیں پہنچتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات بالخصوص قابل ذکر ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بعض اتفاقات کس طرح ایک فرد کی زندگی کے مستقبل کی تعبیر کا قالب بن جاتے ہیں۔ یہ محض حسن اتفاق تھا اور میری خوش نصیبی کے دادا جان کا تعلق تصوف کے چشتیہ نظامیہ سلسلہ سے تھا، جس میں موسیقی کو جزو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے شعر و نغمہ سے متعلق میرے ذوق لطیف کی خود بخود نشو و نما ہوتی گئی۔ اگر ان کا تعلق مثلاً قادریہ یا نقش بندیہ سلسلہ سے ہوتا تو میرے اس ذوق کا دم گھٹ جاتا، اور نامعلوم پھر یہ موعودہ زندہ دفن کردہ تقاضے کس کس قسم کے پرورٹڈ نفسیاتی مظاہر کے جھروکوں سے جھانکتے اور شرعی تعویلوں کے روزنوں سے سر نکالتے۔ اگرچہ انہوں نے مجھے بعد میں چشتیہ صابریہ سلسلہ میں بھی بیعت کروا دیا تھا، لیکن مجھ پر غلبہ چشتیہ نظامیہ کا ہی رہا۔ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، زیادہ دخل میرے جذباتی رجحان کا تھا۔ ان صفحات میں میں شریعت کی وادیوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تصوف کی دشت نوردیوں تک ہی محدود رکھوں گا، کیونکہ یہی اس تصنیف کا موضوع ہے۔ مجھ پر مبدأ فیض کی ایک اور نگاہ تلطف یہ تھی کہ دادا جان بڑے وسیع المشرب اور کشادہ نگاہ واقع ہوئے تھے۔ اس کا مجھے کس طرح فائدہ پہنچا، اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے۔ جب علامہ اقبال کی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی
تو اہل تصوف کی طرف سے اس کے خلاف طوفان برپا کر دیا گیا، کیونکہ اس میں مسلک وحدت الوجود پر بالعموم اور حافظ پر بالخصوص کڑی تنقید کی گئی تھی۔ اس مارکہ کا تفصیلی ذکر آپ کو متن کتاب میں ملے گا۔ دادا جان خود وحدت الوجودی اور حافظ کے مداح تھے، اس اعتبار سے انہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا جو اقبال کے خلاف ہنگامے برپا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی وسعت قلب کا ایک اور انداز سے ثبوت دیا۔ انہوں نے مثنوی اسرار خودی کو سبکن سبکن مجھے خود پڑھایا، اور اس انداز سے کہ حضرت علامہ کی علمی عظمت اور احترام میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ یہ اقبال کے ساتھ میرا پہلا قلبی تعارف تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے مسلکی تعصب کی تنگ نگہی کے ساتھ مثنوی پڑھاتے تو اس شاخ سرسبز کی سی عمر میں میرے قلب کی گہرائیوں میں علامہ اقبال کا کس قسم کا تصور جاگزیں ہوتا، اور میں زندگی کی کتنی بڑی عظیم اور بے بہا متاع سے محروم رہ جاتا۔ اتنا ہی نہیں، دادا جان نے میرے نگاہ کا رخ کس طرح دانشکدہ اقبال کی طرف موڑ دیا، اس کا ذکر ذرا آگے چل کر آئے گا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال کے ساتھ ان کے روابط تھے، یا وہ کم از کم باہم دیگر متعارف تھے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ دادا جان نے مثنوی کے جس نسخہ کو مجھے پڑھایا تھا، اس پر حضرت علامہ کے دستخط ثبت تھے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، علامہ اقبال کا ابتدائی نقش جو میرے قلب و دماغ پر مرتسم ہوا، اس نے میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ لیکن میں نے ابھی تک فطرت کی ان منفرد نوازش کا ذکر نہیں کیا جس نے مجھے وہ کچھ بنا دیا جو کچھ میں اب ہوں، یعنی آفتاب قرآنی کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک ذرہ خاک۔ اور اس پر میں جس قدر بھی فخر و ناز کروں کم ہے۔ وہ نوازش خصوصی یہ تھی کہ مجھے تنقیدی نگاہ بھی عطا کر دی گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں کسی بات کو اس وقت تک تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا جب تک میرا قلب و دماغ مطمئن نہ ہو جائے۔ تنقیدی نگاہ کے نشتر کی خرچ کا سلسلہ اسی زمانہ میں شروع ہو گیا تھا، اور دلائل طلبی گویا میرا علمی معمول بن گیا تھا، اور دادا جان بجائے اس کے کہ اس پر سرزنش کرتے یا کم از کم حوصلہ شکنی جرت افزائی کرتے، لیکن یہ انداز علوم شریعت تک محدود تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، دادا جان کا مسلک وحدت الوجود تھا۔ یہی مسلک ہندو ویدانت کا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے ودوان، سادھو، سنیاسی، یوگی بھی انہیں ملنے کے لیے آتے۔ یہ یوگی سنیاسی اکثر راتوں کی تنہائیوں میں آتے اور ان ملاقاتوں میں موضوع سخن وحدت الوجود ہی ہوتا۔ میں بڑی توجہ سے ان بحثوں کو سنتا، اور سنتا ہی نہیں بلکہ دیکھتا۔ تصوف کا مظہری معراج کرامات ہوتی ہیں۔ جب کرامات کا ذکر چلتا تو میں دیکھتا کہ جس قسم کی کرامات کا ذکر ہمارے ہاں کے بلند ترین اولیاء اللہ کے ہاں ملتا اور دکھائی دیتا ہے، وہ سادھو اور سنیاسی اس قسم کی بلکہ ان سے بھی زیادہ حیرت انگیز کرامات دکھا دیتے۔ اس مقام پر میری تنقیدی نگاہ ابھرتی۔ میں سوچتا کہ نمبر 1، اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے اور صداقت اس کے سوا کہیں نہیں۔ نمبر 2، حضرات اولیاء اکرام اسلام کے متبع تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایسا روحانی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان سے کرامات سرزد ہوتی تھیں، مجھے خود اس کا تجربہ حاصل ہو رہا تھا۔ نمبر 3، اور اسی قسم کی کرامات ان ہندو سادھوؤں، سنیاسیوں سے سرزد ہوتی تھیں، جو نہ صرف یہ کہ اسلام کے پیرو نہیں تھے بلکہ کھلے ہوئے بت پرست، فی الحاظہ مشرک تھے۔ نمبر 4، تو یہ معمہ کیا ہے کہ جو توحید کا منتہا اور معراج ہے وہی شرک کا ماحصل ہے۔ اس سے میرا سینہ خاموش کشمکش کی آماجگاہ بن گیا، جس نے میرا اطمینان اور سکون چھین لیا۔ میں یہ سوال کتب تصوف سے پوچھتا تو وہاں سے اس سے زیادہ کوئی جواب نہ ملتا کہ اولیاء اکرام کی کرامات کہلاتی ہیں اور مشرکین کی شعبدہ بازیاں، استدراج۔ لیکن یہ لفظی تفاوت میرے لیے موجب تسکین نہ بن سکتا۔
میری یہ کشمکش اسرار طریقت سے متعلق نہیں تھی، امور شریعت میں بھی یہی میری کیفیت ہو چکی تھی۔ اس کا تفصیلی تذکرہ میں نے شاہکار رسالت کے ابتدائیہ میں کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، امور شریعت کے متعلق میں اپنے شبہات کا اظہار کر دیتا اور دادا جان اسناد اور دلائل سے مجھے اطمینان دلانے کی بھی صحیح بلیغ فرماتے، لیکن اسرار طریقت کا تو معاملہ ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ ان میں نہ سند سے واسطہ ہوتا ہے نہ دلیل سے تعلق۔ ان میں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بینی سجاده رنگین کن کرات پیری مغان گوید که ای سالی که بیخبر هنوز زیر راه او رسمی منزلا. اس لیے ان شکوک کو میں زبان تک لانے سے گھبراتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میرا قلبی اضطراب دن بدن بڑھتا گیا۔ کبھی خیال آتا کہ ہمت کر کے میں اس کا تذکرہ بھی دادا جان سے کر دوں، لیکن معلوم نہیں یہ شدت احترام کا اثر تھا یا ان کے علو مرتبت کا احساس کہ میں اپنے اندر اس کی جرت نہ پاتا۔ اب جو میں اس کے متعلق سوچتا ہوں تو کچھ ایسے لگتا ہے کہ مجھے غالباً اندیشہ یہ تھا کہ وہ کہیں یہ تاثر نہ لے لیں کہ جسے انہوں نے اپنے علم و روحانیت کا وارث بنانے کے لیے اس قدر محنت کی تھی وہ سرکش نہیں تو کم از کم منحرف ہو رہا ہے۔ اس سے انہیں جو مایوسی ہوتی اس کا دھچکا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وجہ بہرحال کچھ بھی ہو، میں نے اس چنگاری کو اپنے سینے میں دبائے رکھا اور ابھرنے نہ دیا تاکہ مجھے بسلسلہ ملازمت لاہور آنا پڑا۔ یہ تبدیلی میرے حق میں آیا رحمت ثابت ہوئی۔ اس سے میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ جب میں لاہور آنے لگا تو دادا جان نے مجھے لاہور میں دو بزرگوں سے ملنے کی تاکید فرمائی۔ ایک امام الدین نجار جو نواں کوٹ کے گاؤں میں رہتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں، اور دوسرے علامہ اقبال جن سے انہوں نے مجھے ذہنی طور پر پہلے متعارف کرا رکھا تھا۔ اول الذکر بزرگوار سے تو میں ایک آدھ مرتبہ ہی ملا، لیکن حضرت علامہ کی خدمت میں باریابی کے مواقع زیادہ حاصل ہوئے ہیں۔ اب جو اس زمانے میں ان کی خدمت میں حاضری کی جرت پر نگاہ بازگشت ڈالتا ہوں، یہ آج سے قریب 60 سال پہلے کی بات ہے، تو دل ہی دل میں محجوب سا ہو جاتا ہوں۔ کہاں علامہ اقبال اور کہاں ایک 18-20 سال کا نووارد گمنام سا طالب علم، چہ نسبت خاک ربا عالم پاک۔ لیکن حضرت علامہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کسی ملنے والے کے دل میں اپنی بلندی مقام کا احساس نہیں پیدا ہونے دیا کرتے تھے۔ وہ بہت جلد اس کے یار بن جایا کرتے اور یوں بود مرتبت کا احساس ہٹا دیا کرتے تھے۔ جہاں تک امور شریعت کا تعلق ہے، میں نے حضرت علامہ سے قرآن فہمی کا طریق اخذ کر لیا۔ اس کے بعد میں قرآن اور دین کے سلسلے میں جو کچھ کر سکا ہوں وہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ مجھ ذرہ ناچیز پر ان کا یہ اتنا بڑا احسان ہے جس سے میں کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک کشف و الہام اور واردات و کرامات کا تعلق ہے، میں اپنے آپ کو اس اعتراف پر بصد معذرت مجبور پاتا ہوں کہ میں اس بارگاہ سے بھی غیر مطمئن ہی اٹھا۔ اس وقت تو میں نے اسے اپنی کوتاہ دستی پر محمول کیا اور کلام و فکر اقبال کا مطالعہ مسلسل جاری رکھا، لیکن بعد میں اس کی حقیقی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد میں بسلسلہ ملازمت دہلی گیا تو وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس معمہ کے حل کرنے کی راہیں کشادہ کر دیں، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ میں نئی دہلی میں تھا کہ وہاں بنگلور جنوبی ہند کا ایک ودوان جسے گیتا آچاریہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، گیتا کے فلسفے پر مسلسل لیکچرز دینے کے لیے آیا۔ وہ ویدانت کا عالم اور فلسفہ کا پروفیسر تھا جسے سنسکرت کے علاوہ بیشتر مغربی علوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ میرے خیال میں وہ ایسا اہل علم تھا جسے صحیح معنوں میں عالم کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانہ میں میرا ذوق تجسس حقیقت جنوں کی حد تک پہنچ رہا تھا، چنانچہ یہ تلاش مجھے کشاں کشاں اس کے لیکچروں تک بھی لے گئی۔ میں انہیں بڑے غور سے سنتا اور لیکچر کے بعد
اس سے علیحدگی میں باتیں بھی کرتا۔ مجھے فلسفہ ویدانت پر کافی عبور حاصل تھا۔ دادا جان سنسکرت کے بھی عالم تھے اور اس طرح ہندی فلسفہ تک ان کی براہ راست رسائی تھی۔ ان کی وساطت سے مجھے بھی اس کی کافی واقفیت تھی۔ چنانچہ میں اس گیتاچاریہ کے پیش کردہ فلسفہ کے احکام و تسامحات پر قرآن کریم کی روشنی میں تنقید کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی قیام گاہ سے اٹھ کر میرے ہاں چلا آیا۔ میں اس زمانے میں وہاں تنہا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے قرآن حکیم کے حقائق کو معارف سمجھنے شروع کیے اور میں اس سے گیتا کے درس لینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے زیر ہدایت یوگ کی مشقیں بھی شروع کر دیں۔ تھوڑے ہی عرصہ میں میں نے دیکھا کہ یوگ کی ان مشقوں میں اور ہمارے تصوف کے مراقبوں میں صرف طریقہ کار کا فرق ہے، ماحصل دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی قوت خیال کا ارتکاز، کنسنٹریشن آف ول پاور، جو ایک فنی شے ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس سلسلہ میں آغاز کار کے لیے ان کا طریق ہمارے طریق کے مقابلے میں آسان بھی ہے اور زیادہ مؤثر بھی۔ ہمارے ہاں اس کی ابتدا تصور شیخ سے کی جاتی ہے، جس کا غیر محسوس ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک قائم رکھنا بڑی مشقت چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ان کے ہاں مورتی سامنے رکھی جاتی ہے، جس کا تصور نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ کے مقابلہ میں کنکریٹ کے ساتھ ذہنی یا خیالی رابطہ آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اقبال پکار اٹھا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ المختصر قریب 6 ماہ تک گیتاچاریہ کے ہمدوش میری یہ مشقیں یا مشقتیں جاری رہیں، جس کے بعد وہ مجھ سے قرآن کا نسخہ لے کر چلا گیا اور مجھ سے کہہ گیا کہ اس راستے کی مزید منازل طے کرنے کے لیے شملہ کی فلاں سمادھی میں جایا کرنا۔ شملہ پراپر سے ایک سٹیشن ورے، سمر ہل کے نیچے ایک باولی چشمہ کے کنارے یہ سمادھی واقع تھی، جہاں سونی پت کے ایک قریبی گاؤں کھکرندہ کے ایک بابا جی گرمیوں میں ویدانت اور یوگ وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا کرتے تھے۔ شملہ جانے پر میں نے وہاں جانا شروع کر دیا، اور چونکہ میں بیشتر منازل پہلے سے طے کر چکا تھا، اس لیے تھوڑے سے عرصہ میں بابا جی کا قابل فخر چیلا بلکہ ان کے ارادت مندوں میں سے اکثر کے نزدیک ان کا جانشین بن گیا۔ ان کی مشقوں کا طریق بڑا صبر آزما اور ہمت طلب تھا۔ یہ لوگ خوف و ہراس کے نہایت دہشت انگیز ماحول میں یہ مشقیں کراتے ہیں، جن میں بعض اوقات جان تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے سارے سفر میں یہ مرحلہ بڑا جاں کا تھا، اور یہ صرف تلاش حقیقت کی دیوانگی تھی جس نے اسے بھی طے کرا دیا، لیکن صحت کی قیمت پر۔ میری صحت تو ابتدائی دور کے چلوں اور مراقبوں ہی سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن بعد کے مراحل نے یوں کہیے کہ مجھے مستقل مریض بنا دیا۔ لیکن بات بڑی حد تک صاف ہو گئی کہ سلوک کی منازل ہوں یا یوگ کی مشقتیں، ان کی ماحصل ایک ہی ہے، یعنی قوت ارادی یا متخیلہ کے ارتکاز کی عجوبہ کاریاں۔ جب میرا پیش نظر مقصد حاصل ہو گیا تو میں نے رفتہ رفتہ سمادھی جانے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اس سے بابا جی کو بڑا افسوس ہی نہیں صدمہ ہوا۔ وہ میرے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، اور میں ان کے خیال کے مطابق جس تیز روی سے گیان دھیان کے منازل طے کیے چلا جا رہا تھا، اسے وہ اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے تھے۔ ویسے بھی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس راستے سے منحرف ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے اس کی روحانی قوت کو سلب کر لیا ہے۔ بابا جی کو غالباً یہ احساس بھی تھا۔ ان کے اس احساس کی شہادت مجھے ایک واقعہ سے ملی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ میں اپنے کسی کام سے سمر ہل گیا اور اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میرے دانت میں درد تھا اور میں اسے رومال سے دبا رہا تھا۔ اتنے میں بابا جی نیچے سے اوپر آئے، میرے درد و کرب کو دیکھ کر بڑے محبت بھرے انداز سے کہنے لگے کہ تم نے اس راستے کے چھوڑنے کا نتیجہ دیکھ لیا۔
تمہاری کیفیت یہ تھی کہ کوئی کتنے ہی شدید درد میں تڑپتے آتا، تمہاری ایک نگاہ سے درد کافور ہو جاتا تھا۔ آج تم خود اس درد میں مبتلا ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ بابا جی بات یہ نہیں، یہ درد اب بھی اسی طرح کافور ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ پھر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اب اس کا علاج قاعدے اور قانون کی روح سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں بمشکل آ سکتی تھی، اسی طرح جس طرح پہلے خود میری سمجھ میں بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ جواب میں اتنا ہی کہہ سکے کہ وہ بھی ایک قاعدہ اور قانون ہی ہے۔ ان کے لہجے میں بڑی ہمدردی اور تعاطف کے جذبات جھلکتے تھے۔ اس مقام پر بحضور رب العزت تشکر و امتنان کے یہ الفاظ بے ساختہ میری زبان پر آ جاتے ہیں کہ یہ محض اس کا فضل تھا کہ اس تمام کثافت آلود فضا میں میرا دامن توحید ذرا بھی ملوث نہ ہوا۔ شملہ ہی میں ایک اور بزرگوار تھے، کمانڈر ان چیف کی کوٹھی کے الیکٹریشین مستری قمیص خان نام، قطعاً ان پڑھ، لیکن اپنی ہمدردی، شرافت اور پاکیزگی کردار کی بنا پر ہر ایک کی نظروں میں واجب الاحترام۔ شملہ سے باہر کچھ فاصلہ پر ان کے پیر و مرشد کا مزار تھا، وہی ان کی خانقاہ سمجھیے۔ انہوں نے میرے متعلق سنا تو بڑی محبت اور تپاک سے ملے۔ وہ تصوف یا ویدانت کے علمی رموز سے تو آشنا تھے، لیکن چلے اور مراقبے سب وہی تھے اور ان کے نتائج بھی وہی۔ میں نے ان کا ذکر خاص طور پر کرنے کی ضرورت اس لیے سمجھی ہے کہ جب سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہونی شروع ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ ایک فن ہے جسے جس کا جی چاہے حاصل کر سکتا ہے، تو میں نے ورود و وظائف، جھاڑ پھونک، تعویذ دھاگے آہستہ آہستہ ترک کر دیے تھے۔ لیکن مستری صاحب کی وجہ سے مجھے پھر ایک بار اور آخری بار عمر رفتہ کو آواز دینی پڑی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک مریضہ کے سلسلہ میں اس کے متعلقین کو یقین دلا دیا کہ وہ شفا یاب ہو جائے گی، لیکن وہ ایک مقام پر آ کر اٹک گئے اور کوشش بسیار کے باوجود بات آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ اس ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ان کوچوں میں آمد و رفت عرصہ سے ترک کر رکھی ہے، لیکن میری خاطر ایک مرتبہ پھر ادھر آ جاؤ اور اس مریضہ کو سنبھال لو۔ میرے دل میں ان کی پاکیزگی کردار کی وجہ سے ان کا اس قدر احترام تھا کہ میں انکار نہ کر سکا، اور وہ مریضہ چند دنوں میں اچھی ہو گئی۔ وہ در حقیقت نفسیاتی مریضہ تھی۔ وہ لوگ دہلی کے رؤسا میں سے تھے۔ جب میں دفاتر کے ساتھ سردیوں میں دہلی آیا تو دیکھا کہ وہاں میری ولایت کے اچھے خاصے چرچے تھے۔ اس سے پھر ان بلاؤں نے میرے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیا، جن سے میں نے خدا خدا کر کے پیچھا چھڑایا تھا۔ اس ولایت کے آثار مٹانے میں مجھے کافی عرصہ لگا، اور پھر ایسی غلطی کبھی نہیں کی۔ میں اس مقام پر ایک خطرہ کی پیشبندی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مجھے تقاضے اور مطالبے موصول ہونے شروع ہو جائیں گے کہ ان مراقبوں اور ریاضتوں کے طریق بتائیے جن سے آپ کو کشفی مشاہدات حاصل ہوئے، یا کم از کم کچھ گنڈے تعویذ ہی بتا دیجئے۔ میں ابھی سے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ان مطالبات کا پورا کرنا تو ایک طرف، میں اس قسم کے استفسارات کے جواب سے بھی معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے جس خود فریبی کو راہزن دین و دانش پا کر چھوڑا ہے، میں اس کی ترویج کا مجرم کیسے بننا چاہوں گا۔ میں ادھر سے مطمئن ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دور جدید کے تصوف یعنی ہیپنوٹزم کا کافی چرچا ہو رہا ہے۔ ہماری ولایت کی کارفرمائی تو دانت درد اور سر درد تک محدود تھی۔ وہ لوگ بالخصوص امریکہ کے ہسپتالوں میں مریض کو بے ہوش یا سن کیے بغیر ہیپنوٹزم کے زور پر بڑے بڑے آپریشن کر دیتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں دانت درد دور کرنے والا ولی اللہ تصور ہونے لگتا تھا، اور وہاں وہ ڈاکٹر کا ڈاکٹر رہتا تھا۔ اس کی گناہ و حقیقت معلوم کرنے کے لیے میں نے اس کا بھی کافی مطالعہ کیا۔ ان لوگوں کے ہاں نہ یہ علم لدنی ہوتا ہے، نہ سر مستور۔ وہ اسے عام علم انسانی کے حدود میں لے آئے ہیں جس تک ہر ایک کی رسائی ہو سکتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے متعلق بھی کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ حسن اتفاق کہ میرے ایک مرحوم دوست امریکہ سے اس کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے،
میں نے ان کی ہدایات کے مطابق اس پر بھی عمل کیا اور دیکھا کہ نتائج کے اعتبار سے یہ بھی وہی ہے جس پر میں پہلے تجربات کر چکا تھا، یعنی قوت ارادی کا ارتکاز۔ ہمارے زمانے میں علم النفس، سائیکالوجی جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے بھی تصوف کے معمات سلجھانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ علم کے اس شعبہ پر ہنوز مغرب کی مادیت کی چھاپ باقی ہے، لیکن بائیں ہمہ نفس انسانی کی کار فرمائیوں کے متعلق جس قدر تحقیقات کی جا رہی ہیں، ان سے وہ بہت سے اکتے واہ ہوتے جا رہے ہیں جنہیں اس سے پہلے ماورائیت سے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ حقیقت مبرہن ہو رہی ہے کہ جو رموز و اسرار انسانی شعور کی دسترس سے ماورا سمجھے جاتے تھے، وہ اس کے نفس غیر شعوریہ کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے خیالات، خواہشات، تصورات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی غیر مربوط طور پر سر ابھارتے ہیں۔ چونکہ نفس شعوریہ کو علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کوائف کا سرچشمہ کون سا ہے، اس لیے اسے لامحالہ علم الغیب، کشف و الہام، وہی نہیں الہام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اب اس کا سرچشمہ تحقیقات کی حدود کے اندر آ گیا یا آ رہا ہے، اس لیے ان کے لیے ماورائیت کا تصور پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہنوز یہ علم اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ آگے بڑھنے سے نامعلوم انسانی نفس کی کیا کیا کار فرمائیاں احاطۂ ادراک میں آتی جائیں گی۔ علمی حیثیت سے اس سائیکالوجی کے ساتھ میری وابستگی بدستور جاری ہے۔ اس سے مجھے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ علم النفس ہی کے مطالعہ سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی۔ اہل طریقت کا دعویٰ ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ، ایبسولوٹ ریالٹی کو بے نقاب دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقت مطلقہ بہرکیف ایک وحدت ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک جیسی نظر آنی چاہیے، لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ کسی کو یہ حقیقت وحدت الوجود نظر آتی ہے، کسی کو وحدت شہود، کسی کو بین بین، کسی کو رام اور رحیم ایک ہی نظر آتا ہے۔ کوئی اس سے یکسر انکار کرتا ہے۔ اگر ان کے سامنے حقیقت بے نقاب آتی ہو تو اس کے متعلق ہر ایک کا مشاہدہ اور اس کا بیان یکساں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ جسے مشاہدہ حقیقت سمجھا جاتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی تصورات کا غیر شعوری مشاہدہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مشاہدہ اپنی نفسیاتی قوت کے ارتکاز سے ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے مطالعہ اور علمی تجارب سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ جو کچھ روحانیت کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ ایک فن ہے۔ جس طرح جسمانی کثرت سے انسان کی طبعی قوتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس قسم کی ذہنی مشقوں سے انسان کی قوت ارادی اور تخیل میں ایسا اضافہ ہو جاتا ہے جس کا عام حالات میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ جسمانی قوت کا مشاہدہ محسوس طور پر ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کوئی فوق الفطرت تصور نہیں کرتا، لیکن قوت ارادی غیر محسوس اور غیر مرئی ہوتی ہے، اس لیے اس کے مظاہر فوق الفطرت سمجھے جاتے ہیں۔ جو قومیں علمی میدان میں آگے بڑھ گئی ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہو گئی ہیں۔ جہاں ہنوز توہم پرستی کا دورہ ہے، وہاں اسے روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں اس نتیجہ پر اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر پہنچا ہوں، لیکن میں انہیں بطور سند نہیں پیش کرنا چاہتا۔ میری سند قرآن کریم ہے، اس میں اس قسم کی روحانیت کا کوئی ذکر نہیں۔ میرے ذاتی تجربات قرآن کے اس دعوت کی صرف تائید کرتے ہیں، لیکن تصوف کے خلاف میرے نظریات کی وجہ یہی نہیں کہ اس میں اس قسم کے ذاتی تجربات اور واردات کو فوق الفطرت روحانی مشاہدات سمجھ لیا جاتا ہے۔ میرے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصوف کے عقائد اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے الدین، اسلام کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ نمبر 1 فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا جائے، اور نمبر 2 ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جس کی روح سے قرآنی حدود کے اندر
रहते हुए इन कुव्वतों को नौए इंसान की मुनाफत, बहबूद और नशो नुमा के लिए इस तरह सर्फ में लाया जाए कि यहाँ की जिंदगी भी सरफराजियों और कामरानियों की हो और इंसान उखरवी जिंदगी के इर्तिकाई मनाजिल तय करने के काबिल भी हो जाए। यह दीन का माहिसल तसव्वुफ इन हर दो मकासद हयात के खिलाफ है। इसकी तालीम यह है कि नंबर एक, ये कायनात बातिल है, उसका दर हकीकत वजूद ही नहीं, लिहाजा फितरत की कुव्वतों और उनकी तस्खीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। और नंबर दो, इंसानी जिंदगी का मकसद एक फर्द की रूहानी तरक्की है जो मुख्तलिफ किस्म के मराकबों और रियाजतों से हासिल हो सकती है। इसमें इज्तमाइयत का तस्वर ही नहीं। कश्फो इल्हाम और करामात इसी रूहानी तरक्की के मज़ाहिर हैं। नंबर तीन, कुरान अपनी तालीम और प्याम को इल्मो बसीरत की रूह से पेश करता और दलाइलो ब्राहीन की रोशनी में मनवाता है। तसव्वुफ इल्मो अकल का दुश्मन और दलीलो बुरहान का नकीज है। आपने देखा कि मसलक और अकीदा के लिहाज से तसव्वुफ और इस्लाम एक दूसरे की जिद हैं। यह है तसव्वुफ के खिलाफ मेरे रद्द अमल की बुनियादी वजह, जिस तक मुझे कुरान करीम की तालीम ने पहुंचाया है, और यही वजह है जो मैंने ज़रूरी समझा है कि जिस नतीजा पर मैं कुरान करीम की रोशनी और अपने ज़ाती तजर्बात की बिना पर पहुंचा हूँ उसे कौम के सामने पेश कर दूँ। जब तक हम इन अकायदो मसालिक को छोड़कर कुरान के इज्तमाही निज़ाम की तरफ नहीं आते, हम जिंदगी की तरफ एक कदम भी नहीं उठा सकते। वाज़ेह रहे कि ये खिलाफ कुरान इज्तमाइयत की जगह इनफरादियत की ज़िंदगी तसव्वुफ़ी ही तक महदूद नहीं। हम इस्लाम को मजहब की जिस सतह पर ले आए हैं उसका मुंतहा भी एक फ़र्द की ज़ाती निजात है जो शरई रसूम व मनासिक को मकाने की तौर पर अदा कर देने से हासिल हो जाती है। मैंने मजहब के इस तस्वुर के खिलाफ किस किस्म का जिहाद किया है, इसका अंदाज़ा मेरी इन मुतअद्दिद तसानीफ से लग सकता है जो मैंने कुरानी तालीम बयान की नशरो अशात के सिलसिला में लिखी और शाये की हैं, और जिसकी वजह से मजहबी पेशवाइयत मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगंडे में मसरूफ़ रहती है। अद्दीन तसव्वुफ के भी खिलाफ है और रस्मी शरीयत के भी खिलाफ। वो एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और ज़ाब्ता ज़िंदगी जिसकी बुनियाद खुदा की किताब है और चिरागे राह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जो इस किताब की दफ़तैन में महफूज है। मैंने इस किताब में तसव्वुफ के मुतल्लिक़ जो कुछ लिखा है, मुझे उसका एहसास है कि उसकी सख्त मुखालफत होगी। अल्लामा इकबाल ने हाफिज पर तनकीद की थी तो उनके खिलाफ तूफान बर्पा कर दिया गया था, और मेरी तनकीद नफ्से तसव्वुफ के खिलाफ है, इसलिए उसकी मुखालफत का मुझे अंदाज़ा है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। मेरी तहरीरें वही आसमानी नहीं कि उनके खिलाफ तनकीद नहीं की जा सकती। तनकीद का हक हर एक को हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल यह है कि तनकीद या मुखालफत उसूली तौर पर नहीं की जाती, झट से शख्सियतों को दरम्यान में ले आया जाता है, जिससे मुखालफत का ताल्लुक दलाइल की बजाय जज्बात से वाबस्ता हो जाता है। मसलन अगर मैंने कश्फुल महजूब के किसी बयान के मुतल्लिक कहा है कि वो कुरान के खिलाफ है, तो उसका जवाब दलाइल से नहीं दिया जाएगा। फौरन पुकार उठेंगे कि देखिए ये शख्स हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इससे दाता साहब के अरादतमंदों के जज्बात जिस शिद्दत से मुश्तइल हो जाएंगे, जाहिर है हमारे यहाँ की यही रविश है जिसकी वजह से इस्लाम के मुतल्लिक सैकड़ों गलत बातें मतवारस और मतवातर चली आ रही हैं और उनकी इस्लाह की कोई सूरत पैदा नहीं होती, इसलिए कि जो शख्स भी उनकी इस्लाह के लिए कोई कदम उठाता है, अवाम के मुश्तअल जज्बात का हजूम उसे घेर लेता है और वो उसी में अपनी आफियत समझता है कि खामोश रहा जाए। इसी अंदाज की इश्ताल अंगेजियाँ थीं जिनकी वजह से अल्लामा इकबाल को अपनी मसनवी से हाफिज से मुतल्लिक अशार हज़फ करने पड़े। हालांकि अगर मुखालफत उसूली होती तो उससे कितने गलत अकायद और बातिल तसव्वुरात की इस्लाह हो जाती। मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूँ और कुरान ही की रूह से मुझ पर यह फरीज़ा आयद हो जाता है कि जो कुछ मैं कुरान से समझूं
اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ اگر میں اس فریضہ کی ادائیگی سے اس لیے باز رہوں کہ اس سے میری مخالفت ہوگی تو میں بارگاہ خداوندی میں کتمان حقیقت کا مجرم قرار دیا جاؤں گا، جو عدالت الہیہ میں سنگین ترین جرم ہے۔ میری یہی مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کے برملا کہنے سے رک نہیں سکتا جسے قرآن حق و صداقت قرار دیتا ہے، خواہ یہ کسی کے خلاف جائے۔ یہ وجہ ہے جو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اپنوں کی خفگی کی وجہ میری وہ تنقید ہوگی جو میں نے خود علامہ اقبال کے بعض عقائد اور خیالات پر کی ہے۔ اقبالیین کا حلقہ تو میرے اپنوں کا حلقہ ہے۔ ان میں اکثریت ان کی ہے جو خود میری تحریروں کی وجہ سے فکر اقبال کے قریب آئے ہیں۔ اسی نکتہ کی مزید تشریح اس کتاب کے حصہ دوم میں ملے گی جو اقبال اور تصوف سے متعلق ہے۔ جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے، میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری تنقید اصولوں پر مبنی ہے۔ اس سے کسی واجب الاحترام شخصیت کی تنقیص یا تحقیر مقصود نہیں۔ میں تو قرآن کی روح سے غیر مذاہب کے مذہبی بزرگوں کی تحقیر بھی روا نہیں رکھ سکتا، چاہے کہ خود اپنے ہاں کے بزرگوں کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کا مرتکب ہوں۔ کسی کی غلط بات کو غلط کہنے کو اس کے خلاف گستاخی پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اس اسوہ ابراہیمی کے اتباع کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے جس کی روح سے اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 42۔ انہوں نے اپنے والدہ کو معبودان باطل کی عبودیت سے روک اور ٹوک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسی والد کے ساتھ حسن سلوک کے جذبہ میں فرق نہیں آیا تھا۔ یہ اسی جذبہ کا تقاضا تھا جو وہ دعا کرتے رہے کہ اسے والد کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ اپنی ملت کے بزرگوں کے متعلق میرا مسلک بھی یہی ہے۔ میری تنقید ان کے غیر قرآنی عقائد کے خلاف ہے، ان کی ذات کے خلاف نہیں۔ میں نے اس کتاب میں بلکہ اپنی دیگر تصانیف میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ میری مدت العمر کے مطالعہ کا ماحصل ہے۔ میری تحصیل علم کی ابجد تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جب میری عمر 5-6 سال سے زائد نہ ہوگی، لیکن یہ سلسلہ عمر بھر جاری رہا، حتیٰ کہ اب میری عمر قریب 80 کے پیٹے میں ہے۔ میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ علم کی تو کوئی آخری منزل ہوتی ہی نہیں۔ اس دوران میں مختلف موضوعات پر لاکھوں صفحات نگاہ سے گزر گئے۔ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا مجموعی تاثر میرے ذہن پر مرتسم رہا۔ اس کا متعین حوالہ دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ البتہ میں نے جو اقتباسات اس کتاب میں دیے ہیں ان کے حوالے دے دیے ہیں۔ ان حوالوں کا ماجرا بھی عجیب ہے۔ جن کتابوں سے میں نے تقسیم ہند سے پہلے استفادہ کیا وہ ہندوستان میں رہ گئیں۔ پاکستان میں متاع علمی کو جن سے قاصد سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں کام کی کتابیں قریب قریب نایاب ہیں۔ لہٰذا ان حوالوں میں بھی بعض بلا واسطہ ہیں اور بعض بالواسطہ۔ حوالوں کے مستند ہونے کے متعلق تردد ضرور رہتا ہے، لیکن اس مجبوری کا کوئی علاج نہیں۔ ان میں اگر کہیں کوئی غلطی پائی جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بائی ہمہ ان حضرات کا بصراحت ذکر آیا ہو یا نہ، میں ان سب کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں جن کے خیالات یا تصانیف سے میں نے کسی نوع سے بھی استفادہ کیا ہے۔ جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے، حوالہ میں اوپر سورہ کا نمبر ہوگا اور نیچے آیت کا نمبر۔ مثلا 2/15 سے مراد ہوگی سورہ بقرہ کی 15ویں آیت۔ میں قرآنی آیات کا لفظی ترجمہ نہیں بلکہ اپنے مفہوم القرآن سے ان کا مفہوم پیش کیا کرتا ہوں۔ اس کتاب کا مسودہ بہت پہلے مرتب ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس کی کتابت بھی سن 1989 میں تکمیل تک پہنچ گئی تھی، لیکن ملک کے نامساعد حالات کی وجہ سے اس کی اشاعت اس سے پہلے نہ ہو سکی، حالانکہ اس کے لیے ملک بھر سے تقاضوں کی بھرمار رہی۔ اس تاخیر کی وجہ سے موضوع سخن میں تو کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ اس میں ایسے حضرات کا ذکر آیا ہے جو اس وقت زندہ تھے لیکن اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے تذکرہ کے ضمن میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
آخر میں اپنے اس اعتراف کو یہاں بھی دہرا دوں جسے میں ہر تصنیف کے آخر میں پیش کیا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں اسے نہ حرف آخر سمجھتا ہوں نہ سہو خطا سے منزہ۔ یہ بہر نو ایک انسانی کوشش ہے جس میں سہو خطا کا امکان ہے۔ اہل فکر و نظر حضرات اس موضوع پیش نظر پر حرف آغاز سمجھیں۔ جوں جوں علم انسانی ترقی کرے گا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، البتہ جہاں تک قرآنی حقائق کا تعلق ہے وہ غیر متبدل بھی ہیں اور مکمل بھی، نہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل ہو سکتا ہے نہ حق و اضافہ۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع پر کسی سے بحث میں نہیں الجھوں گا۔ جو کچھ میں نے لکھا ہے اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ہو والمراد، اگر آپ متفق نہیں تو اسے مسترد کر دیجئے۔ میرے خیالات معاذ اللہ وہی خداوندی نہیں جو آپ کے لیے کفر اور اسلام کا معیار قرار پا جائیں۔ اور حرف آخر یہ کہ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں اس میں کاہش و کوشش تو میری ہوتی ہے، لیکن اس کی گہرباری اور نتیجہ خیزی توفیق ایزدی کی رہین منت ہوتی ہے۔ جب میں اپنی زندگی پر نگاہ بازگشت ڈالتا ہوں تو جن انقلابات سے میں گزرا ہوں وہ خود مجھے بھی ناممکن یقین سے نظر آتے ہیں۔ انسانوں کی خود ساختہ شریعت کے جادائے پر پیچ و خم کو چھوڑ دینا تو چندہ دشوار نہ تھا، طلسم قدائے تصوف کی بھول بھلیوں سے نکل آنا میرے پاس کی بات نہ تھی۔ یہ صرف فیضان قرآن کی اعجاز نمائی ہے جس کے لیے میں بحضور رب العزت قدم قدم پر سجدہ ریز ہوں۔ بوئے گل و خود پہ چمن را نماشد زنخست، ورنہ بلبل چے خبر داشت کے گلزار ہست۔ پیکر تشکر و امتنان، پرویز، ستمبر سن 1981 عیسوی۔